بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی پیدائش کا، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانی اعمال کا ایک اصل مقصد حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ حاصل کرو۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا تقویٰ وہ اللہ سے خشیت کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جانے کا نام ہے، اس کی محبت میں رہ کر اس کو خوش کرنے والے اعمال اور وہ اعمال جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کے کرنے کا نام ہے، اور وہ اعمال جن سے وہ ناراض ہوتا ہے یا جن کو وہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کمال درجے کا جو تقویٰ عطا فرمایا ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد بتدریج صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اس امت کے دیگر اللہ والے بزرگان دین، اللہ نے ان کو بھی تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ تقویٰ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ ہر مومن کی زندگی کا مقصد تقویٰ ہونا چاہیے کہ ہم کو متقی بننا ہے۔ قرآن کی اصطلاح ہے، ہمارے حضرت بڑے ہی اچھے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ اس زمین کے اندر جتنے زیادہ پرہیزگار ہوں گے، جتنے زیادہ اللہ کے متقی بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس دنیا کے اندر خوشحالی کو مقدر فرما دے گا۔ یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوں گے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو اس دنیا میں مقصد بنائے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم تقویٰ حاصل کرنے کی فکر اپنے ذہنوں پر سوار کیے ہوئے ہیں، یا بس زندگی گزر رہی ہے، ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور یہاں تک پہنچے، اس کے بعد جو ہے ایک دن مر جانا ہے، چند روپیے کما لینا ہے اور چند خواہشات پورے کر لینا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، بس اتنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں غور کیجئے، قرآن نے لفظ تقویٰ کو اس قدر بیان کیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑی آیت کے بعد، ہر کسی بارے میں کسی جگہ پر کچھ آپ پڑھیں گے، آپ کو وہاں پر تقویٰ نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اگر تم ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو تمہارے اندر فرقان یعنی حق اور باطل کو سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ سچ اور جھوٹ کو تم سمجھ سکو گے، اچھے اور برے کا تم فیصلہ کر سکو گے، بشرطے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے۔ نماز کا مقصد تقویٰ، روزے کا مقصد تقویٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے کی فرضیت کے احکام نازل فرمائے ہیں، اس جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا حاصل کر سکو؟ تقوی حاصل کر سکو۔ تو روزے کا مقصد بھی تقوی، نماز کا مقصد بھی تقوی،
حج کا مقصد بھی تقوی، زکوٰۃ کا مقصد بھی تقوی، اور جو دیگر صدقات نافلہ ہم سے ادا ہوتے ہیں اس چیز کا مقصد تقوی، ہر عبادت کا جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان سب کی اصل اور ان سب کی جڑ تقوی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ وہ اعمال انسان کرنے لگے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، وہ اعمال چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، وہ اعمال کرنے لگے جس کی نبی نے تعلیم دی ہو، اور وہ اعمال چھوڑ دے جس کی نبی نے تعلیم نہ دی ہو، یا جس کے بارے میں روکا ہو کہ بھئی یہ کام مت کرو، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی حلال کو حلال سمجھ کر کرنا، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی کے اہم مسئلوں پر غور کریں گے تو آج ہماری زندگی تقوی سے بہت دور چل جا رہی ہے۔ ہمارے اعمال صبح ہم جب اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر رات میں سونے تک کتنے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کتنے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ غور کر کے اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ جن اعمال سے راضی ہوتا ہے وہ اعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو واقعتاً ہم تقوی حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی نظر میں ہم کامیاب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم صبح اٹھ کر اور پھر رات میں سونے تک وہ اعمال کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ اس کی پامالی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم اپنی زندگیوں سے اپنے مقصد کو بھول گئے اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے زندگی گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا۔ غور کریں ہم اپنے آپ پر، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ نماز کا حکم دیا تھا اللہ رب العزت نے، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا تھا، کتنا ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اور اولاد کی صحیح تربیت کا حکم دیا تھا، کتنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ حلال کھانے کا حکم دیا تھا، کتنا حلال کھا رہے ہیں۔ نبی نے کھانے کا طریقہ بتایا تھا، کیسے کھانے کے طریقے پہ، اس طریقے پہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں۔ نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، ہم اس طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ نبی نے اگر کوئی تاجر آدمی ہے تو اس کو تجارت کے احکام بتائے تھے، کیا تاجر آدمی اپنی تجارت نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں وہ دھوکہ تو نہیں دیتا، کہیں وہ کسی کا مال ہڑپ تو نہیں لیتا، کہیں وہ کسی کو اذیت تو نہیں پہنچا دیتا، کہیں وہ کسی کی راہ میں تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بن جاتا۔ یہ سب چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ اپنی زندگیوں کے اندر لیں گے، بہت سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو کمتر پائیں گے، بہت سارے معاملات میں ہم تقوی سے بہت دور پائیں گے۔ تو اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس تقوی کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں، تقوی اپنے دلوں کے اندر کیسے پیدا کریں، اور اللہ کے ہم قرب کیسے حاصل کریں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بارہا کہا ہے، تقوی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس آپ کو لے جانا پڑے گا۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی کے دل کے اندر بیماری آ جائے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ سر کا اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو سر کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ پیٹ میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کے پاس جاتا ہے، پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ دل میں اگر خرابی آ جائے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ برین میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو برین اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ اگر زندگی کے کسی معاملے میں اور کسی طرح کے دینی معاملے میں اگر کوئی خرابی آ جائے، ہم کو سچ بولنا چاہیے لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔
ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم کو صحیح تعلقات نبھانے چاہیے، ہم صحیح تعلقات نہیں نبھا رہے ہیں، ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن رہے ہیں۔ ہم کو 5 وقت کی نماز کو ہم پر فرض کیا گیا، لیکن ہم سے 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، بلکہ ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر کبھی نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور نماز جب فرض نمازوں کا یہ حال ہے تو سنتوں کا کیا حال ہوگا، اور مستحبات کا، نوافل کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے سب کو بلا رکھا ہے، تو پھر اس کے علاج کی کیا ضرورت نہیں ہوگی؟ چھوٹی سی بیماری آئے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، لیکن دل اندر سے بیمار ہے، کہیں حسد کی بیماری ہے، کہیں بغض کی بیماری ہے، کہیں جھوٹ کی بیماری ہے، کہیں دھوکے کی بیماری ہے، کہیں نظر کی بیماری ہے، کہیں زبان کی بیماری ہے، اور کہیں آدمی کے خیالات کی بیماری ہے۔ انسان اس کا اندرون تباہ برباد ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم کو اس بیماری کی فکر نہیں ہے، اس بیماری کے بارے میں ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس جانا ہوگا، اللہ والے کے پاس جا کے اپنا علاج کرانا ہوگا۔ بولنا پڑے گا کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میرے اندر نافرمانی کی بیماری ہے، میرے اندر جھوٹ کی بیماری ہے، میرے اندر نمازوں کو چھوڑ دینے کی بیماری ہے، میرے اندر کاروبار میں دھوکہ دینے کی بیماری ہے، میرے اندر اپنے سیٹ سے، اپنے مالک سے خیانت کی بیماری ہے۔ نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہر آدمی اگر غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اتنے گناہ ہو رہے ہیں، گویا کہ دل کالے ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے ناجائز کام ہو رہے ہیں جس کا ہم نے شاید تصور تک نہیں کیا، اور جس کا ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ وہ کام اب ہماری قوم اور ہماری امت اور ہماری ملت کر رہی ہے۔ ان سب بیماریوں کا علاج ڈھونڈیے، اور سب سے پہلے کسی اللہ والے سے رجوع کیجیے، اور اللہ والے سے رجوع کے ساتھ ساتھ وہ کیا بتائیں گے؟ ہم بہت سے حضرات اس وقت میں یہ کہتے ہیں کیوں بھائی کسی اللہ والے کی کیا ضرورت ہے، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں، آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، آپ دیگر اور کام، خیر کے کام کریں، آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ ہماری اس بیماری کا علاج کیا ہے ہم نہیں جانتے، بغض کا علاج کیا ہے ہم نہیں جانتے، جھوٹ کا علاج کیا ہے ہم صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ جیسے اس کی عام طور پہ ایک مثال ڈاکٹری کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، ہم کو معلوم ہے ایک دوا کا نام کہ یہ دوا کھا لینے سے پیٹ کا درد کم ہو جائے گا، لیکن ہم میڈیکل پہ جا کے فوراً میڈیکل پہ دوا نہیں خریدتے، اور یہ نہیں کہتے کہ بھائی مجھے پیٹ کے درد کی ایک دوا دے دیجئے جس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے، بلکہ ہم اگر اچھا عقل مند انسان ہے وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس اور کہے گا کہ پیٹ کے اس حصے میں تکلیف ہے، ڈاکٹر بھی تشخیص کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ بھائی پیٹ کے کس حصے میں تکلیف ہے، کون سا پرابلم ہے، کہیں لیور کا پرابلم تو نہیں، کہیں کڈنی کا پرابلم تو نہیں، کہیں دیگر پیٹ کا مروڑ تو نہیں، اسکین کرائے گا، ساری چیزیں دیکھ کے غور کر کے اس کو دوا دے گا، پھر ہم وہ دوا کھا کے شفا یاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی بیماری کا سولوشن ڈائریکٹ، اگر آپ انٹرنیٹ سے نکالنا چاہیں، اگر آپ اپنی بیماری کا سولوشن اگر آپ گوگل سے نکالنا چاہیں، تو پھر اس آدمی کی زندگی بتائیے کتنے دنوں تک باقی رہے گی؟ چند دنوں کی زندگی کا مہمان بن جائے گا۔ اگر کچھ کا کچھ ہو گیا تو ساری زندگی اور بلکہ ساری جان کا نقصان بھگتے گا۔ ایسے ہی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اس مرض کا علاج کیا ہے، اس مرض کے علاج کے لیے روحانی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ معالج آپ کو بتائے گا، آپ کو شریعت کی تعلیم کی روشنی میں آپ کو روحانی معالج صحیح نسخہ بتائے گا۔ تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم قرآن کی آیت پڑھو، تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم اتنی نمازیں پڑھو،
تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم اتنے روزے رکھو، تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، اور تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھو، تمہاری اس بیماری کا حل یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ والوں کے مشن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، تو پھر دیکھو تمہاری زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے روحانی معالج کی بہت سخت ضرورت ہے۔ روحانی معالج کے بغیر تقوی کا حصول ممکن نہیں ہے، اس دور کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا، اس کے پاس دین سیکھنا، اس کے پاس شریعت سیکھنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متقی بنائیے۔ متقی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے باطن کو پاکیزہ کریں۔ انسان کا باطن پاک ہوگا، انسان کا باطن پاک ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے۔ انسان کا ظاہر پاک ہوگا، انسان خوش ہوگا، انسان کے دیگر سامنے رہنے والے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انسان کا باطن پاک ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ اللہ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ کسی خاندان کو نہیں دیکھتا کہ بڑے فلاں خاندان سے بڑے خوبصورت ہیں، عربی النسل ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے، تمہارے درمیان خاندان بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں فیصلے تقوی کے اعتبار سے ہوں گے۔ اللہ کے یہاں فیصلے مال دولت منصب جائیداد عہدے اور ذات برادری کے حساب سے اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تو ایک چیز کو دیکھیں گے اور وہ ہے تقوی۔ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، تقوی کے حصول کے لیے اس تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ ہمیں اس فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو متقی بنا دیں۔ جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا اس میں اولیاء اللہ کی اللہ نے ایک صفت بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، خوب سن لو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو باہر کا ڈر ہوتا ہے نہ اندر کا ڈر ہوتا ہے۔ یعنی لا خوف علیہم، باہر کا ڈر، کسی کے ستانے کا، کسی کے مار دینے کے، کسی کا مال ہڑپ لینے کا ڈر، اور اندر کا ڈر، دونوں خوف سے اللہ کے ولیوں کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر کون ہے وہ ولی جن کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی؟ تو سب سے پہلے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ متقی مومن ہوتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ایمان ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کو اللہ تقوی کا ایک درجہ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کا جیسا درجہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کو ویسا قرب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تقوی، مومن کا تقوی، اور پھر فرمایا ایمان اہم ہے، الذین آمنوا، پھر فرمایا وکانوا یتقون، وکانوا یتقون، اور پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ جن کو نہ ظاہر کا خوف نہ باطن کا خوف۔ کون ہے وہ فرمایا ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے۔ پھر ان کے لیے کیا ملے گا؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی بات کا مقصد اور پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی ساری زندگی تقوی کے ارد گرد گھومنا چاہیے، یعنی وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی حلال کو اختیار کرنا چاہیے، حرام سے توبہ کرنا چاہیے، حلال کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، حرام کو اپنی زندگی سے بہت دور لے جائیے۔
ہر چیز میں حلال اور حرام کو مد نظر رکھیے، میرا کون سا کام حلال ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز، کون سا کام حرام ہے، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اسی میں انسان کی عافیت ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل سے مالا مال فرمائے، اپنے فضل سے اللہ پاک ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے، ایسے متقیوں میں شامل فرمائے جن کو آپ نے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارت دی ہے، جن کا تذکرہ آپ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ان پاک صفت پاک باز لوگوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔